میں ہوں ڈاکٹر عرفان حیدر، السلام علیکم۔ اور آج کا میرا موضوع ہے کہ اس دنیا میں خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ دنیا جو ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ اس میں جب ہم آتے ہیں اس دنیا میں تو ہم روتے ہوئے آتے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں تو سب رو رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی رو رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ بیسیکلی ایک سفرنگ کی جگہ ہے۔ اس جگہ غم، الم، تکلیف، پریشانی، چیلنجز، مسائل اور ایک لامتناہی سلسلہ ہے انسان کی امیدوں کی شکست و ریخت کا۔ اور اس ابتلا کی کیفیت کے اندر ہم کس طرح خوش رہ سکتے ہیں۔ لیکن خوشی کے سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کو جو یہ سیل کیا جا رہا ہے کہ خوشی جو ہے وہ ایک یونیورسل چیز ہے، یہ میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم فیس بک پہ لوگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم ان کی مزے کی تصویریں دیکھتے ہیں بڑی زبردست کھانے کی جگہوں پہ اور تفریحی مقامات کے اوپر، اور فیملی کے ساتھ ہنستی مسکراتی ہمیں زندگی نظر آتی ہے۔ ہم ٹیلی ویژن کے اشتہاروں میں ماڈلز کو دیکھتے ہیں اور وہ خوش اور توانا اور جگمگاتے چہرے اور خوشی اور گاڑیوں میں اور اچھے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو کچھ فلمیں ہوتی تھیں جن کی سیڈ اینڈنگ ہوتی تھی، لیکن میں پچھلے 20-25 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ فلموں کی تمام اینڈنگز کو کسی نہ کسی طرح سے گھما پھرا کر کوشش کر کے ان کو بھی ایک خوشی کے اینڈنگ کے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو کہ اس دنیا کے اندر خوشی جو ہے وہ ایک منزل نہیں ہے بلکہ ایک گیون چیز ہے۔ یہ مفروضہ غلط ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم روتے ہوئے آئے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی کے ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ مسائل کا ہم شکار رہتے ہیں۔ وہ مسائل آزمائشیں ہیں۔ وہ آزمائشیں کچھ اس طرح ہے کہ کسی کو پاس دولت دے کر آزمائش ہوتی ہے، کسی کی آزمائش اس سے دولت چھن جانے سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ پیسے کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے اور پیسے کے ہونے سے بھی آزمائش ہے۔ کسی کو اپنی پسند کا پارٹنر ملتا ہے اور وہ بھی اس کی آزمائش ہے کہ اس پارٹنر کے ساتھ ایک سکسیسفل زندگی گزارے، اور کسی کو نہیں مل پاتا ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ہمیں اچھے دوست ملتے ہیں، ہمیں برے دوست ملتے ہیں۔ تو زندگی جو ہے اگر ہم واقعی بہت غور سے ہر ان تمام مسکراتے ہوئے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر میں جا کے ان کے مسائل سمجھیں تو ہمیں ایک مشکل اور آزمائش اور تکلیف دہ زندگی کے عوامل ہر جگہ نظر آئیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو شعراء حضرات نے بہت اچھی طرح سے پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے ارماں میرے نکلے مگر پھر بھی کم نکلے۔ یعنی کہ ایک خواہش ہماری پوری ہوتی ہے، دوسری سامنے کھڑی بھی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے۔ مطلب ہزاروں خواہشیں ہیں اور ان کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ یہ جو آزمائشیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، ہم ایک اچیومنٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دوسری اچیومنٹ کا ایک گول سامنے ہوتا ہے، دوسرے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں تیسرا نظر آ رہا ہوتا ہے، تیسرے پر پہنچتے ہیں تو چوتھا نظر آتا ہے، اور جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم وقت گزرتا چلا گیا اور ہاتھ سے نکل گیا، اور جب ہم ایک خاص عمر پہ پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسد حیف کہ ہم نے اس وقت
سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا، خوش کیسے رہا جاتا ہے؟ تو خوشی وہ نہیں ہے جو فلاں جگہ پہنچیں گے تو ہمیں حاصل ہوگی، خوشی یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز مل جائے گی تو ہم بہت خوش ہوں گے، خوشی یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص مل جائے گا تو میں بہت خوش ہوں گا، خوشی یہ نہیں ہے کہ میں فلاں جگہ چلا جاؤں گا، باہر کے فلاں ملک میں چلا جاؤں گا تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا، یا فلاں گھر مل جائے گا تو میں خوش ہوں گا۔ نہیں صاحب، یہ بالکل آپ کی خام خیالی ہے۔ جب آپ اس جگہ پہنچیں گے تو آپ کے سامنے ایک نئے خواہشوں کا انبار ایک لگا ہوا ہوگا، اور آپ پھر ان خواہشوں کو لینے کے لیے مصروف ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تیسرا کی طرف جائیں گے، اور پھر so on and so forth۔ تو خوشی کے لیے یہ اس وقت آپ کیسے خوش ہو سکتے ہیں، اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم شکر کریں۔ حضرت سعدی ایک دفعہ جا رہے تھے مسجد میں، چپل نہیں تھے ان کے پاس، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ارے کاش میرے پاس چپل ہوتے۔ ابھی وہ اس کیفیت میں ہی تھے کہ مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچے تو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے میری مدد کرو، میرے پاؤں نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت سعدی کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ نعمت کیا ہے۔ تو جب ہمارے پاس یہ ہاتھ ہیں، میرے پاس یہ آنکھیں ہیں، اس آدمی کو دیکھیے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اس آدمی کو دیکھیں جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اس آدمی کو دیکھیں جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، اس آدمی کو دیکھیں جو بول نہیں سکتا، وہ اس آدمی کو دیکھیں جو اس طرح سے کام نہیں کر سکتا جو آپ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ ہم سانس لیتے ہیں، اور یہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے بغیر دقت کے جا رہی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں کھانا کھا سکتا ہوں، کھانا مجھے ہضم ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت نعمت ہے۔ اور جبھی ہمیں حکم ہے کہ ہم جب کھانا کھائیں تو ہم اللہ کی تعریف کریں، شکر کریں اللہ کا، تو یہ کہلاتا ہے گریٹیٹیوڈ۔ اور گریٹیٹیوڈ کے لیے طریقہ جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھیں، اچھائی کے معاملے میں اپنے سے جو اوپر والا ہے اس کو دیکھیں، اور دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھیں جو آپ سے کمتر ہے۔ تو جب آپ اس سے کمتر جو دنیا کے معاملے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شکر کیا ہے، اور نیکی کے معاملے میں جب اوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس رہے گا کہ آپ میں غرور نہ پیدا ہو، تکبر نہ پیدا ہو، اور آپ کو محنت کرنے اور نیکی میں مزید آگے بڑھنے کی کیفیت پیدا ہو۔ تو یہ جو اصول ہے یہ انسان کو خوشی دیتا ہے۔ خوشی چیزوں کو حاصل کرنے سے کبھی نہیں حاصل ہوتی، چیزوں کو لینے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، خوشی دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ دے کر دیکھیں، لوگوں کی مدد دیکھ کر کے دیکھیں۔ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے، مسکرا کے کسی سے بات کرنا، کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کی تیمارداری کرنا، کسی کے مشکل وقت میں جو آپ کی حیثیت ہے مدد کر دینا، دو ہمت کے بول دینا، آپ دیکھیں گے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ خوشی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں فلاں چیز ملے گی تو میں خوش ہوں گا۔ خوشی اس چیز کا نام ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ اور شکر یہ ہے کہ، اور یہ میں تمام لوگوں کو جو میں بات کہتا ہوں، اور یہ بھی ایک مشہور غالباً حدیث کا ہے، وہ یہ ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی کو موت سے پہلے، یعنی کہ اگر ہم زندہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہے۔ اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جو آپ میں انرجی ہے، جو طاقت ہے، جو
پھرتی ہے اس کو اس ایج سے پہلے غنیمت جانیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں جب تک کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ اسی طرح پیسے کو تندرستی سے پہلے، جب تک آپ کے پاس کچھ مالی مال اور دولت ہے تو اس سے پہلے اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا جائے۔ اور اسی طرح صحت کو بیماری سے پہلے، یعنی کہ جب تک آپ کے پاس یہ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور صحت ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس صحت مند ذہن کو اور اپنی طبیعت کو اور اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، کوسنے اور صلواتیں سنانے میں ضائع نہ کریں۔ اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس سے مانگنا چاہیے جو ہمیں دینے والا ہے، اور اس سے لو لگانی چاہیے جو ہمارے پالنے والا ہے۔ شکریہ۔